لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان سننے کے بعد سمجھنے کی، غور کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو جمعے، پہلا جمعہ آپ نے سماعت فرمایا تھا میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، اختلافات تو سلو کیسے کرانی ہے۔ قرآن نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا، آپ نے یہ موضوع سماعت فرمایا۔ اور دوسرا موضوع تھا کہ صلح کی اگر گنجائش نہ ہو تو پھر طلاق کس طرح دینی ہے۔ یہ کئی احباب نے اس کو کہا کہ زندگی میں بڑا خوبصورت موضوع سننے کو ملا، یہ موضوع بیان نہیں ہوتے۔ تو آج نکاح کے حوالے سے شادیوں کا سیزن ہے، میں نے کہا چلو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں قرآن میں خلاق کائنات نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ زمین کے اوپر جتنا بھی مخلوق ہے وہ جوڑا جوڑا ہے۔ انسان کیا ہے، جانور کیا ہے، جنات کیا ہے، چھوٹے ہاتھی کی منزل سے لے کر کیڑی کی منزل تک یہ تمام جانور، پھر وہ آبادی میں ہوں، صحرا میں ہوں، دریا اور سمندر میں رہنے والی مخلوق ہو، اللہ نے سب کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بعض جڑی بوٹیاں ہیں، بعض فصلیں ایسی ہیں، مختلف قسم کے پھل ایسے ہیں، اس میں بھی نر مادہ ہے۔ لیکن کائنات کا جو حسین ترین جوڑا ہے وہ انسان کا ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے پوری کائنات کی ہر چیز کو کون سے بنایا ہے، اور ایک انسان ایسا ہے فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں روح پھونکی ہے۔ تو کائنات کا جو حسین جوڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا جوڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے دست قدرت سے بنایا۔ اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں کہ جنت کے اندر رہنے کے باوجود بھی تسکین جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ تو کتنا بڑا انسان بڑے بنگلے میں رہتا ہو، دنیا میں کشادگی ہو، ساری نعمتیں ہوں، اگر ایک خاتون بیوی نہیں ہے تو دنیا حسین نہیں ہے، دنیا میں لذت وہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے خلاق کائنات نے
حضرت حوا کو پیدا فرمایا اپنی شان اور قدرت کے لائق۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب ان کی بننے والی زوجہ اور امت کی ماں بننے والی آپ ادھر متوجہ ہوئے تو ارشاد فرمایا گیا کیا تم نے حق مہر ادا کیا ہے؟ یہ دیکھیں پہلا انسان ہے۔ آج ہمارے سامنے ڈھول باجے والوں کی اہمیت ہے، توجہ ذرا آنکھیں کھول کے، ڈھول باجے والوں کی اہمیت ہے، مووی بنانے والوں کی اہمیت ہے، جتنا پیسے مانگیں 40 مانگیں 50 مانگیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈانس کرنے والوں کی اہمیت ہے، وہاں کھلے دل سے ہم دے رہے ہیں، نوٹ پھینک رہے ہیں، دنیا کی ہر رسم پہ ہمارا دل بڑا کھلا ہے، اور 99% لوگ میں نے اپنی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے جب حق مال کی باری آتی ہے جیسے ان کی ماں مر گئی ہو، پھر ان کو شریعت یاد آتی ہے، جی جو شریعت کا حکم ہے ہم نے وہ تھوڑی سی رقم سمجھی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں دین کا، اگر 1 لاکھ کی حیثیت ہے تو لاکھ بھی شرعی ہے، 1 کروڑ دینے کی حیثیت ہے تو وہ بھی شرعی ہے، 1 ارب دینے کی حیثیت ہے تو وہ بھی شرعی ہے، غیر شرعی کام تو ہم سارے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس نے ہمیں سمجھایا کہ چند پیسے چند ہزار روپیہ یہ حق مہر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ازواج مطہرات کو حق مہر دیا، ابھی کاؤنٹ کرے تو لاکھوں میں بنتا ہے، حضور کی جو بیٹیوں نے لیا، اور یہ بھی ایک رسم تھی، ایک دور تھا، چلو ہاتھ لگا کے دلہن واپس کر دے۔ میں نے ایک بوڑھی خاتون سے پوچھا ماں جی یہ وجہ کیا ہے؟ حق مہر تو اسلام دے رہا ہے، اللہ کا حکم ہے خوشی سے دو، رحمت عالم نے خود دیا ہے اور آپ کی بیٹیوں نے بھی حق مہر لیا ہے، اور یہاں ہاتھ لگا کے یہ پھر میاں کی کمائی نہیں کھا سکتی۔ آپ ذرا غور کریں، حق مہر اگر واپس نہیں کرے گی اپنے میاں کو تو یہ کمائی نہیں کھا سکتی۔ رسالت مآب کی ہر بیوی نے حق مہر وصول کیا ہے، رسالت مآب کی 4 بیٹی نے حق مہر لیا ہے، اور قرآن کہتا ہے خوشی سے دو۔ تو یاد رکھیں پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، کیا ان کے پاس کچھ نہیں؟ جنت کے خزانے ان کے پاس ہیں، باغات ان کے پاس ہیں، محلات ان کے پاس ہیں، پھر بھی عرض کی یا اللہ میں حق مہر کیا ادا کروں؟ حضور کی شان دیکھیے ذرا، حکم ہوا کہ میرے آخری نبی کی ذات پر تم درود پاک پیش کرو۔ یہ بہت سارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے، اور علامہ اشرف تھانوی علماء دیوبند کے نامور عالم دین ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ تو پہلے انسان نے جو حق مہر ادا کی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر درود پاک پڑھا گیا، یہ ان کا حق مہر تھا۔ حق مہر کو ہم ترجیح نہیں دیتے۔ او بھائی تمہارے گھر میں جب یہ خوبصورت دلہن لے کے جا رہے ہو، رقم بھی تمہارے گھر میں جا رہی ہے، وہاں دینے میں 99% لوگ، اور کئی جگہ مجھے کہا گیا مولانا صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے زندگی مصلی رسول پہ گزار دی، ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ اسے خواہ استنجا کرنے کا پتہ بھی نہ آتا ہو، وضو کا طریقہ ہی نہ آتا ہو، اوپر ہمارے اوپر اٹیک، جنہوں نے اپنی زندگی دین پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، تبلیغ میں گزار دی، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب سوچئے ذرا کیسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہے جب یہ صاحب کہنا جی جو شریعت کہتی ہے، شریعت کو ہم نے یہاں سمجھا ہے، میری 80 سال کی اللہ نہ کرے ماں بھی ڈانس کر رہی ہے، بیٹے کی شادی پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 70 سال کی خالہ بھی ناچ رہی ہے تو کوئی شریعت یاد نہیں آئی، بھنگڑے ڈالے گئے، شراب پی گئی، کوئی شریعت یاد نہیں آئی۔
رسم مہندی بیہودہ جو یہودیوں کا ہندوؤں کا رسم ہے، تہوار ہے، اسلام کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے، دور سے بھی۔ ہم نے وہ ادا کی ہے، ہمیں کوئی شریعت یاد نہیں آئی۔ شریعت ہمیں یاد آئی ہے جب حق مہر دینے کی باری آئی، تو پھر ہماری حالت یہ ہے۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، سوچئے، غور کیجئے۔ اور وہ بازرہ غور کرے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ کو لے کر، بڑے اہل علم اور دانشور صحابہ کو لے کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حق مہر طے کر لیتے ہیں، یہ دیا کرے، ہر بندہ یہ دیا کرے۔ مسجد نبوی میں مشاورت ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے اہل علم و فضل صحابہ کرام اس مشورے میں موجود ہیں۔ ایک خاتون کو پتہ لگا، بوڑھی خاتون، مدینہ منورہ کی رہائشی کو، وہ حاضر خدمت ہوئی، سلام کیا، امیر المومنین کیا مشورہ کر رہے ہو؟ کیا میٹنگ ہو رہی ہے؟ کہا ہم خواتین کا حق مہر طے کر رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کیا کہا؟ امیر المومنین اللہ فرماتا ہے خوشی سے دو، آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ حضرت عمر بن خطاب نے، دیکھو کتنا بڑی شخصیت، کتنا بڑا روپ اور وقار کا مالک، کہا عمر تو سے تو عورت زیادہ جانتی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، کسی کو ہم سمجھائیں صحیح بات ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ بھی میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا عمر تو سے زیادہ عورت جانتی ہے، کہا بس بھئی ختم، خوشی سے دو، زیادہ دو۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا چلا جاؤں، آپ کا ایک قول یہ بھی ہے، جو بندہ کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ آج لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں، حق مہر خوشی سے دینا، یاد رکھنا، محبت سے دینا، حالات کو دیکھ کر دینا، زیادہ دینا اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ خوشی سے دیں، یہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے اور قرآن کا حکم ہے۔ پھر ذرا آپ غور کریں، شادی کے لیے کس خاتون کا انتخاب 14 صدیاں پہلے رسالت مآب نے جو فرمایا آج وہ سامنے ہے۔ حضرت ابی ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا تنکح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ 4 وجہ سے شادی کریں گے، 4 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلے نمبر پہ دیکھیں گے مال۔ آپ غور کریں ذرا، رسالت مآب کے سامنے کیسے معاشرہ ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پہ مال دیکھیں گے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مال دیکھنے کی وجہ سے عیسائی کی بارات مسلمان کے گھر میں آئی، پتہ ہی نہیں کیا، مالدار۔ قادیانی کی بارات مسلمان کے گھر میں، مالدار۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ رحمت عالم فرما رہے ہیں 14 صدیے پہلے سب سے پہلے مال کو دیکھا جائے گا۔ جہاں بیٹی کر رہے ہیں، بیٹے کا کر رہے ہیں، یہ مالدار ہے کہ نہیں؟ کمائی نہیں دیکھنی، حلال کی ہے یا حرام کی یہ نہیں دیکھنی، بس مالدار دیکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وَلِحَسْبِهَا، خاندان دیکھیں گے، کیسا خاندان ہے، کیا ان کا رسم و رواج ہے، کیا ان کے طور طریقے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وَلِجَمَالِهَا، پھر حسن دیکھیں گے۔ آخر میں حضور نے فرمایا کیا دیکھیں گے؟ وَلِدِينِهَا، کچھ لوگ دیکھیں گے کہ یار جہاں بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، بیٹے کا کر رہے ہیں، یہ دیندار ہیں کہ نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اللہ تیرا بھلا کرے، تو پہلے دینداری دیکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ مال بعد میں، خاندان بعد میں، حسن و جمال بعد میں، سب سے پہلے جہاں بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے، بیٹے کا ہو رہا ہے، یہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔
رسالت مآب نے فرمایا جو چیز پہلے دیکھنی چاہیے وہ سب سے آخر میں دیکھیں گے، اور آج اللہ کی قسم رحمت عالم نے جو ارشاد فرمایا یہ حقیقت ہے کہ دینداری ہم سب سے آخر میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے، پہلے مال اور خاندان دیکھیں گے، یہ چیزیں دیکھیں گے۔ فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے تو دینداری دیکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ دیکھیے بعض دفعہ ہم کہہ جاتے ہیں نا جی، ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، رحمت عالم کا ذرا انداز دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک آپ کے داماد مدینہ طیبہ کے عرب کے امیر ترین آدمی سیدنا عثمان غنی ذی النورین تھے، جن کی سخاوت آج بھی امت کو پہنچ رہی ہے، اور دوسرے داماد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پورے مدینہ منورہ میں انتہائی غریب، اپنا گھر نہیں، اپنے پاس شادی کی رقم ہی نہیں، حق مہر کی رقم ہی نہیں، ذرا آپ غور کریں، لیکن اخلاق میں، علم میں، کردار میں، تحمل مزاجی میں، جرأت و شجاعت میں، ساری چیزیں ان میں کما حق کو پائی جاتی تھیں۔ رحمت عالم نے اپنی اس شہزادی جو جنتی خواتین کی سردار تھیں، ان کا نکاح علی المرتضیٰ سے فرما دیا۔ ان کے پاس کوئی درہم دینار نہیں تھے۔ میں نے ایک جمعہ پہلے بھی بیان کیا تھا، میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے، سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ چادر دن کو ہم اسی کے اوپر اونٹ کے لیے چارہ ڈالتے، دیہاتوں میں کپڑا ڈال دیتے ہیں، اوپر چارہ ڈال دیتے ہیں، جانور کھاتا ہے، وہ چادر دن کو اونٹ کے لیے ہم چارہ ڈالتے اس کے اوپر، اور رات کو وہی چادر ہم نیچے بچھایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، آپ ذرا غور فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتخاب فرمایا، ذرا غور کریں۔ کئی رشتے آئے، حضور نے ٹھکرا دیے، اور پھر ذرا آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ اگر اچھا رشتہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں آج کسی کی بیٹی مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے وہ کسی کو کہتا ہی نہیں ہے، شرم آتی ہے۔ یہاں ضمناً میں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، آپ خاموش ہو گئے، ابو بکر میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں، آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کو دلی دکھ ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا ہے، ابو بکر نے جواب تک نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین سے عرض کی کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے عثمان غنی کی بات پھر بھی سمجھ آئی کہ میں سوچ کے بتاؤں گا کہ میں نے رشتہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن ابو بکر صدیق میرے دوست بھی تھے، مجھے ان پر حیرانگی ہوئی، آواز صحیح کوئی نہیں آج، پہلے بات ٹھیک تھی، پتہ نہیں پھر کیا ہوگی آواز۔ مجھے ان پر حیرانگی ہوئی کہ ابو بکر میرے دوست ہیں، میں نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا ہے، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کی اس بات کو دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، عمر اگر تم چاہو تو میں تمہاری بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بعد میں کہا جب حضور نے نکاح کر لیا، چونکہ صدیق اکبر حضور کے رازدار تھے، تو فرمایا بھائی عمر مجھے پتا تھا کہ آپ کی بیٹی سے رحمت عالم خود نکاح فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو رشتے کے لیے جلدی کرنا، یہاں بھی ضمن میں ایک اور حدیث بھی عرض کرتا چلا جاؤں اور بڑی اہم ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرہن،
اے علی 3 کاموں میں دیر نہیں کرنی، بڑی اہم باتیں ہیں، پوری امت کے لیے اہم باتیں ہیں۔ وَالصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، نماز پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنی، وقت پہ ادا کرنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ کر لوں وہ کر لوں وہ کر لوں، پھر نماز چلی جاتی ہے۔ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، جنازہ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی، جلدی غسل کفن دفن کا اہتمام جلدی کرنا یہ حضور کا حکم ہے۔ فرمایا علی اس میں تاخیر نہیں کرنی، وہ بھائی آ جائے، وہ چچا آ جائے، وہ پیر صاحب آ جائے، فلاں آ جائے، یہ سب باتیں سنت سے ہٹ کے ہیں، یہ سنت کے خلاف باتیں ہیں۔ انتظار ہو رہا ہے جی، حضور کی تربیت اور تعلیم اور ارشاد گرامی یہ ہے کہ شادی اپنا جنازہ جلدی، اس لیے کہ جب تک گھر میں میت رہتی ہے غم کا ماحول رہتا ہے، جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں غم کا ماحول ہے، جنازہ پڑھا گیا غم کا ماحول ہے، تدفین ہوئی وہاں پر بھی میں نے کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، غم کا ماحول ہے۔ حضور نے فرمایا جب جنازہ پڑھ کے واپس آتے ہیں تو فرشتے ان سے غم لے لیتے ہیں۔ حضور نہیں چاہتے، آپ ذرا غور کریں کہ میرے امتی بے سکون رہے اور وہ غم اور صدمے میں رہے، اس لیے فرمایا نکاح اپنا جنازہ جلدی کرو۔ تیسری بات فرمائی علی وَالْعَيِّمُ وَإِذَا وَجَدْتَ لَهَا، جب بیٹی کا رشتہ مل جائے کوشش کرنی ہے، پھر تاخیر نہیں کرنی۔ میں نے دیکھا کتنے مجھے واقعات ایسے معلوم ہیں، والدین بیٹی کو پڑھاتے پڑھاتے یہ ڈگری بھی لے لے وہ بھی لے لے وہ بھی لے لے، عمر زیادہ ہو گئی شادی نہیں ہوئی، باوجود مالدار ہونے کے، باوجود کے حسین ہونے کے عمر زیادہ ہو گئی، ڈگریوں کے چکر میں پڑ گئے، تعلیم کے چکر میں پڑ گئے۔ اب سوچ بن گئی یار کچھ معیار تو ہونا چاہیے، بیٹی ایم اے ہے، بی ایڈ ہے، نہ جانے کیا کچھ ڈگری ہیں، وہ تو میٹرک ہے منڈا۔ یہ نظام اتنا گڑبڑ ہو چکا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اتنا گھرانے ایسے عمریں بڑھ گئیں شادی نہیں ہو سکی۔ تو حضور نے کیا فرمایا علی رشتے کوشش کرنی تلاش کرنے میں، جب رشتہ مل جائے تو دیر نہیں کرنی۔ منگنی ہو گئی ہے 4 سال 5 سال جنابل، شادی نہیں ہو رہی، نکاح ہو گیا ہے، منڈا باہر ہے، وہ 3 4 سال بعد آئے گا، پھر یہ سب کیا ہے؟ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ رحمت عالم کے ارشاد گرامی کیا ہے؟ جلدی کرنی ہے، جلدی کرنی ہے۔ اچھا پھر ذرا آپ غور فرمائیں، شادیوں میں آج ہر بندہ کوشش کرتا ہے اپنے نک رکھن واسطے، سادہ الفاظ میں چاہے سود پہ قرضہ لینا پڑے، یہ ناک اونچی ہونی چاہیے، ناک اونچی پھر بھی نہیں رہتی۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ناک کٹ جاتی ہے جب پورے محلے میں پتہ چل جاتا ہے اس نے تو سود پہ رقم لی ہے، ناک تو کٹ جاتی ہے، راز تو فاش ہو جاتا ہے۔ رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مونۃ، پوری امت کے لیے بڑی عظیم حدیث طیبہ ہے، عظیم ارشاد گرامی ہے۔ فرمایا سب سے بڑا مبارک نکاح وہ ہے جس میں رشتہ کم ہو، اپنا خرچہ کم ہو، سب سے کم خرچہ ہو، سب سے مبارک نکاح وہ ہے۔ اس کے پس منظر کیا ہے؟ غور کریں ذرا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب نکاح سستا ہوگا برائی کم ہوگی، جب نکاح مہنگا ہو جائے گا خواہشات، جہیز، ڈیمانڈیں، پھر نکاح جب مہنگا کر دیں گے پھر برائی عام ہو جائے گی۔ آج ہم سب ذرا غور کریں، ہم نے ڈیمانڈیں دونوں طرف سے شروع کر دی ہیں اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ برائی سستی ہو گئی ہے، نکاح مہنگا ہو گیا ہے۔ اے تیرے دل میں میری بات،
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں میرے عزیزان گرامی، ذرا آپ اس پہ غور کیجئے۔ فرمایا سب سے مبارک نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ رحمت عالم نے اپنے ہر شادی کے بعد ولیمہ کیا ہے، یہ سنت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں صرف ایک بیوی کے ولیمے کے بعد ہمیں گوشت ملا ہے، بکرے کا کھانے کو ملا ہے، باقی چھہارے ہوتے تھے، تھوڑی سی جو کی روٹی ہوتی تھی یا پھر دودھ ہوتا تھا۔ صرف ایک ولیمے پر ہمیں کچھ فراوانی سے کھانے کو ملا، ورنہ باقی جتنے ولیمے حضور نے فرمائے ہیں اس میں ہمیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا۔ ہم بھرپور انداز میں بڑا ولیمہ کرتے ہیں، لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ مجھے بہت بڑے بڑے فنکشنوں پر جانے کا اتفاق ہوا، میں دیکھتا ہوں قیامت میں اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر نعمت کے بارے ضرور سوال ہوگا۔ ہم فنکشنوں پر میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہم نہیں لگتے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم انسان بھی ہیں۔ ہم کھانے کا اتنا ضیاع کر رہے ہیں، اتنا کھانا ضائع کر رہے ہیں، اور ایک بیٹی کا باپ جس نے مشقت سے محنت سے جوڑا یہ کھانا بنایا، وہ دیکھ کر اس کے دل کے اندر آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھلے ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، انجینئر بن گئے، ہم سب کچھ بن گئے، ہمیں یہ پتہ نہ چلا کہ ہم بھئی مسلمان اور انسان ہیں۔ رحمت عالم کا انداز کیا تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں اگر دعوت ہوتی تو حضور کا جو برتن ہوتا تھا نا، میں تمام برتنوں میں پہچان لیتی تھی، سب سے زیادہ صاف حضور کا برتن ہوتا تھا۔ نہیں لگتا کہ اس وقت فنکشن میں جب کھانا آ چکا ہے کہ ہم انسان بھی ہیں۔ مسلمان تو بات کی بات ہے نا بھائی، ہم انسان بھی ہیں، کھانا ضائع کر رہے ہیں۔ او بھائی ادھر غریب کوئی آتا ہے مانگنے والا، اس کو دھکے بھی دیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ادھر احساس ہی نہیں ہے، ادھر خیال ہی نہیں آیا، وہ کسی غریب کے منہ میں چلا جائے گا۔ او میرے بھائیو، میں جہاں جاتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں، کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ مفتی صاحب کے برتن میں کوئی چیز پڑی ہو۔ بھئی اتنا ڈالو، اور چلو کوئی نہیں یار، ہم پیٹ بھر کے پھر گولی کھا لواں گے، کیپسول کھا لواں گے۔ بھی ایسا کیوں؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ مناسب کھائیں، اپنی حیثیت جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں ہضم کھائیں۔ اسلام نے نہیں روکا، ضائع کرنے سے روکا ہے، کھانے سے نہیں روکا اسلام نے۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ کھانے سے اسلام نے نہیں روکا، ضائع کرنے سے روکا ہے۔ اور میرے 5 بچے ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں کبھی کسی فنکشن پہ جانے کے بعد جہاں 10 15 20 ڈشیں بھی ایسے بھی مجھے اتفاق ہوا، میرا کوئی بیٹا نہیں کہہ سکتا کہ ابا جی کبھی آپ کسی گولی کھائی ہو، نہیں، کیوں؟ کیا ضرورت؟ پیٹ تو اپنا ہے نا۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو رشتہ کرتے ہوئے معاملات کو دیکھو، رشتہ کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، اور کسی غریب کا بھی خیال کر لو۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو شکر کرو، کسی غریب کا بھی خیال کر لو۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔